میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہمیں اپنے بچوں کی نادانیوں پر ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ان پڑھ آدمی نادانی کرے تو ہمیں سختی اپنے بچوں کو اس ترتیب سے ہمیں قائل کرنا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے کہ ان کی تربیت کی جا رہی، غیر محسوس طریقے سے۔ جب 15 لوگوں کے بیچ بیٹھ کے ہم اپنے بچے کا شکوہ کرتے ہیں نا کہ دیکھو جی باقی تو سارے ٹھیک تھے، یہ نالائق بھی ہے، نافرمان بھی ہے، ضدی بھی ہے، تو آپ اسے پکا کر رہے ہیں ضد پر، آپ اسے نالائکی پر پختہ کر رہے ہیں، آپ اس کا ذہن بنا رہے ہیں بغاوت والا، خودآرا۔ ہمارے بچے، نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ اگر کبھی کسی شخص کی شکایت آتی تو سرکار اس خوبصورتی کے ساتھ اصلاح کرتے، اس پیار کے ساتھ سمجھاتے۔ میں کیا کروں، میری ملت کا جوان برا نہیں ہے، اس کے باطن میں گناہ نہیں ہے، یہ تو بدلنا چاہتا ہے، یہ تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے۔ جس کلین شیف نوجوان کو آپ روز چوک میں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں نا، اس کے قریب جا کے کبھی حضور کا نام لینا، اس کی آنکھیں نور سے بھر جاتی ہیں۔ یہ کیا سمجھ لیا ہے کہ یہ اگر بظاہر کسی وقتی شرارتوں کا شکار ہے اور دنیا کے کسی جو ہے وہ میلے ٹھیلوں کا شکار ہے تو یہ بالکل دور ہو گیا ہے۔ آپ ان کے بارے میں جذبات عمدہ رکھیں، ان کو سمجھائیں تو ذرا خوبصورتی سے۔ اگر کبھی ایک نوجوان آ گیا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس نے آتے ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدکاری کی اجازت دے دیں۔ سخت جملہ، ناپسندیدہ ہے، بوجھ بننے والی بات ہے، حضور نے ڈانٹا نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی تلخ بات نہیں کی، حضور نے قریب بٹھا لیا اور تھپکی دے کے کہا بیٹا تم پسند کرتے ہو کوئی تمہاری بہن سے بدکاری کرے، کوئی تمہاری بیٹی سے بدکاری کرے، باقی جو رشتے ہیں، ماں ہے، خالہ ہے، پھپھا ہو، ان کے لیے تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جرت ہے کسی کی؟ تو محبوب فرمانے لگے جن سے تم بدکاری کی اجازت مانگ رہے ہو کسی کی تو بیٹی ہوگی، بہن بھی ہوگی، کہیں وہ خالہ بھی ہوگی، پھپھو بھی ہوگی، وہ رشتوں کے سارے تقدس جو تمہارے گھر کی خواتین کو حاصل ہیں وہ اسے بھی تو حاصل ہوں گے۔ جب نبی کریم نے یہ بات بیان کی تو کیا انداز تھا اور کیا شفقت تھی، اور اس کے کندھوں پر میرے محبوب کا دست کرم تھا۔ چند آنسو فوراً اس کی آنکھوں سے ٹپکے، وہ آنسو تھے کہ وہ سیلاب بن کے ہر چیز کو دھو گئے۔ فوراً عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آج کے بعد خیال بھی پیدا نہیں کروں گا، آج کے بعد توجہ نہیں کروں۔ او بھائی کبھی کوئی اپنا نادانی کرنے لگے اس پر شفقت کی جاتی ہے نا، اس کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے نا، اسے گمراہی سے بچایا جاتا ہے، اس کے لیے اپنے محبت کے جذبات کو کھولا جاتا ہے۔ خدارا اگر کوئی اپنا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی معاملے میں میں نے سخت جملہ کہہ دیا تھا سیدنا بلال حبشی کو، تو محبوب نے نام نہیں لیا، حضور نے فرمایا کیا ہو گیا لوگوں کو ابھی بھی جاہلیت کی باتیں کرتے، کسی کو اس کی ماں کا نام لے کے کہ تو ابشن کا بیٹا ہے آر دلاتے ہیں۔ یہ کس نے ذروں کو ملایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا؟ کس نے جرت کی ہے بلال سے یہ کہنے کی؟ حضرت ابو ذر فرماتے اور تو کوئی نہ سمجھا تو میں تو سمجھ رہا تھا نا۔ پھر میں اٹھ کے سیدنا بلال کے پاس گیا اور میں نے کہا اٹھاؤ نا اپنے قدم اور رکھو نا میرے سینے پر، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں عزت کتنی عطا فرما دی ہے۔ وہی حضرت ابو ذر غفاری ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا بعد میں کہ جس قیمت کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی قیمت کا ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھاؤ ویسا انہیں بھی کھلاؤ، یہ ابن ماجہ میں موجود ہے، جیسا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو تو ان کے ساتھ کام میں شریک ہو جاؤ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تھے، فقیر بھی تھے، درویش بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، عوام کی اور رعایا کی خبرگیری کے لیے، تو اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤ۔
تو حضرت وہ جوتے پہنے ہوئے تھے تو ایک بزرگ فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہیں. مجھے بتائیے جو فٹ پاتھ پہ سویا ہے اس کی بھی غلطی ہے کہ نہیں؟ اور اندھیرا بھی سخت ہوتا تھا. تو حضرت کا پیر اس شخص کے پیر پہ آ گیا تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل سے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہیں آپ. حالانکہ بھئی اندھا آدمی موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا. یہ جب پوچھا جاتا ہے تو یہ بطور تنقید کے لوگ بات کرتے ہیں. تو پیر آیا تو وہ بزرگ جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے آپ اندھے؟ بہت بڑا آدمی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھ کے لوگوں کو سزائیں دینے لگتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دھیمے, اس نے کہا آپ اندھے ہیں؟ تو حضرت مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں بھئی مجھے نظر آتا ہے. وہ جو ساتھ آپ کے خدام تھے نا, چائے سے ہمیشہ کیتلی زیادہ گرم ہوتی, انہوں نے تلواریں نکال لی. فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ حضور اس نے بے ادبی کی ہے. فرمایا کیا بے ادبی کی؟ اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا انہوں نے تو نہیں کہا. کہا کہاں ہے؟ فرمایا نہیں کہا. کہاں ہے؟ نہیں کہا. بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا حضور باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. تو فرمانے لگے نادانو, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے. انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ علم, عمل اور اخلاص, تین ہی چیزیں, ان کو پورے طور پر اگر اختیار کر لیا جائے تو انسان اس رستے کا ایک اچھا اور خوبصورت مسافر بن سکتا ہے. قرآن مجید نے خود ان لوگوں کا طریقہ بیان کیا, ان کی عظمت بیان کی جو اللہ کے بندے کہلاتے ہیں. ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, وہ زمین پر آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے مزاجوں میں وفاداری ہوتی ہے. کسی جگہ بھی وہ بکھرے ہوئے, کسی جگہ بھی کسی چیز کے اندر وہ تمہیں مبالغہ کرتے نظر نہیں آئیں گے. ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے الجھا نہیں کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں قالوا سلاما, تمہیں سلام. وہ سلام کر کے گزری. ان کا دن ہے, ان کے شب و روز ہیں, یہ ان کا طرز حیات ہے. کی رات کیسی ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ رات گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. ہمارے ہاں نا لوگوں کی طبیعتوں میں جلد بازی آئی ہے. تھوڑی سی آہستگی پیدا کی جائے, تھوڑی سی عاجزی. دیکھیں نا, خوشبو بتایا نہیں کرتی, خوشبو تو آیا کرتی ہے. اگر کہیں کوئی چیز موجود ہے تو وہ نظر آ جائے گی. آپ کو تعارفی کارڈ کیوں چھپوانا پڑا؟ آپ کو اپنی خدمات کو بتانا کیوں پڑا؟ آپ کو یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ بار بار اس کا اظہار کریں کہ میں بھی ہوتا ہوں؟ لہجے میں آہستگی, تواضع, ٹھہراؤ. دور سے ایک شخص چلا, اس کی اصل تو بخاری میں موجود ہے لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ تفصیل کے ساتھ اس روایت کو نقل فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہر دو حضرات اس مقدس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں ایک شخص حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو بہت رعب عطا فرمایا. حضور فرماتے ابھی میں اپنے دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں. مہینہ لگے گا دشمن تک جانے میں, پر میرے دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. اللہ نے رعب عطا کیا. تو ایک شخص ملک شام کا نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار کے جلال نبوت سے وہ کانپنے لگا. تو حضور فرمانے لگے آپ ڈرتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں مدینے کی اسٹیٹ کے سربراہ کے پاس آیا, ایک مملکت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں. تو بادشاہوں کے بڑے آداب ہوتے تھے, بڑے پروٹوکول ہوتے تھے. مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے وہ آداب نہیں آتے. قربان جائیں, بات کہاں کی تھی, وہ چلی کہاں گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا,
تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی. یہ جو وزاداری ہے، یہ جو ٹھہراؤ ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو تواضع ہے، یہ اصل میں انسان کے زیادہ پھلدار ہونے کو ظاہر کرتی ہے. جن لوگوں کے اندر زیادہ علم آتا ہے ان میں زیادہ ٹھہراؤ آتا ہے. جن لوگوں کو اللہ زیادہ عہدے عطا کرتا ہے ان لوگوں میں سنجیدگی زیادہ آتی ہے. جن لوگوں کے پاس فہم، فراست، تدبر، دانائی زیادہ ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ وزادار ہوتے ہیں. تو ایک تو طبیعت میں ٹھہراؤ، دوسرا الجھاؤ سے بچنا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ہر وقت بحث نہیں کریں گے. علماء کریں گے کبھی احقاق کے حق کے لیے کہیں کوئی ضرورت پڑی. ہمارے ہاں نا بہت بحث ہوتی ہے، بہت زیادہ بحث ہوتی ہے، اور ایسے موضوعات پہ بھی ہوتی ہے کہ جن پہ لگتا ہے کہ یار آپ کا تو سٹیٹس ہی نہیں تھا اس موضوع پر بحث کرتے. اور پھر جاہلوں سے آپ بحث کر رہے ہیں، جاہلوں سے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کبھی علماء سے گفتگو ہوئی اور کبھی جہلاء سے ہوئی. فرماتے ہیں جب میری علماء سے، صاحبان علم سے بات ہوئی تو کبھی میرا موقف انہوں نے مان لیا، کبھی ان کا میں نے مان لیا. یعنی کبھی میں جیت گیا بظاہر، کبھی وہ جیت گئے. لیکن میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. جاہلوں سے جیتا جا سکتا. بہت سارے ایسے نادان ہیں جو جاہلوں سے بھی بحث کرتے ہیں. اللہ والوں کا یہ طریقہ، وہ جہلاء سے بحث. حضرت خواجہ اجمیر کے سامنے درویش بیٹھا تھا. ایک صاحب آئے، آ کر کے کہا میں نے ان سے پیسے لینے ہیں. مطالبہ شدت کے ساتھ کرنا شروع کیا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اگر ان کے پاس رقم ہوتی فوراً دے دیتے، کچھ انتظار کیجئے. لیکن انہوں نے بڑی ہی تکلیف دہ باتیں کی، ہاتھ بڑھانے کی، دست درازی کرنے کی بھی کوشش کی. جب معاملہ یہاں تک آیا تو حضرت خواجہ اجمیر نے اس شخص سے کہا یہ اپنے پیسے لو، لیکن تم نے تکلیف دی ہے، یہ انداز تمہارا درست. لوگوں نے کہا حضرت اتنے سارے لوگ تھے اس کو پوچھ لیتے. فرمایا ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے جاہلوں سے الجھنے کا، ان نادانوں سے بحث کا ہمارا طریقہ نہیں ہے. پر ٹھیک ہے، اس نے جو کرنا تھا جہالت کا مظاہرہ اب ہم بھی جواب میں کریں. وہ شخص چلا گیا، پیسے ادا کر دیے گئے، لیکن ایک غریب آدمی کی توہین کر گیا. بھرے مجمع میں تکلیف، بھرے مجمع میں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے نامینیٹ کر، بجائے اس کے کہ آپ قرضے کا مطالبہ کریں. کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بیمار ہوا تو لوٹ آیا، آ کے کہنے لگا حضور بڑی سخت تکلیف میں ہوں، آپ کا دل توڑا ہے. فرمایا ابھی بھی اپنی جہالت سے باز نہیں آ رہے. میرا دل نہیں توڑا، تم نے اس غریب کا دل توڑا ہے. جاؤ جا کے اس سے معافی مانگو، اپنی جہالت سے توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا.